أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن کے کچھ اور مشکل الفاظ پڑھنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں اس لفظ کو دیکھ لیجئے۔ یہ لفظ پڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو مشکل محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر تشدید بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، اور یہاں پر حمزہ اور یا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ زیر حمزہ کی ہے یا یا کی ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے جوڑ کر لیجئے۔ حمزہ زبر زا از، واو زبر الف و، از و، جیم زبر ج، از و ج، کاف پیش کو، میم پیش۔ اب یہاں پر حرکات جو بھی ہوں گے ان کو جلدی سے ادا کریں گے۔ الف مدہ ہوگا اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ از وجکم نہیں کرنا، از وجکم۔ اب یہاں پہ ہم میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف خالی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ لام پر تشدید ہے تو ہم پہلے میم کے ساتھ ملا کر پھر اپنی حرکات کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پیش لام مل، لام کھڑی زبر مد، لام مل لام، مد ہے 5 الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے لا کر دیا۔ اب یہاں پر ہم حمزہ کے نیچے زیر کو پڑھیں گے اور پھر یا کے ساتھ ملائیں گے، یا مدہ ہے۔ یہ بتایا گیا تھا یا جب بھی ساکن ہوگا اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی تو یہ یا مدہ ہوگا، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب ہم نے اس کا جوڑ کرنا ہے، حمزہ زیر یا ای، قم اللائی، دیکھ لیجیے، ازواجکم اللائی، یہاں سے دیکھ لیجیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم۔ اب سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 41 میں اس لفظ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر جب لوگ وقف کرتے ہیں تو بہت مشکل محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے وقف ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ چھوٹا سا نون ہے، اس کے بعد الف بھی ہے، اس کے بعد جب آیت شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر الف خالی بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ وقف کس طرح سے کیا جائے گا، اور جب آیت کو شروع کریں گے تو ہم کس طرح سے شروع کریں گے۔ زادہم الا نفورا، یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو ہم نون کو بالکل چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ نون کو ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہم نے اگلی آیت کے ساتھ اس کو ملانا ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اگلی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے تو ہم نے صرف نفورا الف مدہ کے ساتھ یہاں پر وقف کر دینا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، ملا کر پڑھتے ہیں کہ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر نون کس طرح سے استعمال ہوگا۔ ما زادهم إلا نفورا استكبارا۔ اب یہاں پر نفورا نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے الف کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے رو زبر رو، نون زیر سین نس، اس الف کو بھی نہیں پڑھنا، اس الف کو بھی نہیں پڑھنا۔ جب ہم ملائیں گے نون کے ساتھ اس حرف کو ملائیں گے، ان دونوں کو نہیں ملائیں گے۔ نون زیر سے نس، تا زیر کاف تک، یہاں سے اب دیکھیے، فی الارض۔ اب یہاں پر جب ہم وقف کر دیں گے، زادہم الا نفورا،
استکبارا، ہم نے استکبار کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی آیت شروع ہوگی اور کوئی حرف خالی ہوگا تو اس پر ہم کون سی حرکت لگائیں گے؟ ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، الف کے بعد لام ہوگا تو اس کے اوپر زبر ہوگی تو ہم زبر لگا دیں گے، لیکن الف کے بعد لام نہیں ہوگا، کوئی اور حرف ہوگا تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اس پر جو حرکت ہوگی وہ ہم الف پر لگا دیں گے۔ اب یہاں پر زیر ہے تو ہم نے الف کے نیچے زیر لگائی تو حمزہ بن گیا حمزہ زیر سین اس، تو ہم نے اس لیے اس کو استکبار پڑھا، ہم استکبار نہیں پڑھیں گے یا استکبار نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم استکبار پڑھیں گے۔ یہاں سے پڑھیے تاکہ آپ کو ملا کر پڑھنے میں بھی آسانی ہو، اور وقف کرنے کے بعد بھی ایک بار دیکھ لیجیے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یہاں پہ ہم نے کس طرح سے وقف کیا؟ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یہاں پہ ہم نے یا کو حمزہ کے ساتھ ملایا اور حمزہ کو ساکن کر دیا، ہم نے سیّ نہیں کرنا، سین زبر یا سی یا زیر حمزہ ی، سیّ تھا تو وقف کیا تو حمزہ ساکن ہو گیا سیّ، یہاں پہ یا کو ہم بالکل نہیں پڑھیں گے، وَمَكْرَ الف کو نہیں پڑھیں گے، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یہاں پہ اس طرح سے وقف۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 میں اس ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر الف کے اوپر دائرہ ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جب پہ الف کے اوپر دائرہ ہوگا تو یہ الف سائلنٹ ہوگا، اس کو ہم بالکل نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ أَفَإِن مِتَّ، یہاں پر ہم نے پڑھا حمزہ زبر اف، فا زبر فا، افا، حمزہ زیر میم ام، اب یہاں پہ ہم نے الف کو بالکل چھوڑ دیا تو ہم نے کیا افا، افا ام نہیں کرنا، أَفَإِن مِتَّ ان نہیں کرنا، حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے، نون کو چھوڑ دینا ہے، میم پر تشدید ہے غنہ بھی کریں، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 44 میں ہی دیکھ لیجئے اس ورڈ کو، یہاں پہ نون پر تشدید ہے اور پھر الف ہے، یہاں پر نون پر زبر ہے اور پھر حمزہ ساکن ہے، یہاں الف خالی ہے، یہاں پر حمزہ ساکن ہے، تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ الف اور حمزہ میں کس طرح سے فرق کریں گے؟ حمزہ زبر نون ان، نون زبر الف نا، ان نا، نون پر تشدید ہے غنہ کریں گے، الف کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ان، اب یہاں پہ ہم نا تل نہیں کریں گے، جب بھی حمزہ کے اوپر جزم ہوگی تو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، نون زبر حمزہ نہ، نہ تل ارض، یہاں پر یا کو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نہ تل ارض نہیں کرنا، نہ تل ارض، یہاں پر دیکھ لیجئے ان الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا، اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔